بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آنکھوں کی روشنی بڑھانی ہے تو سفید زیرہ کھا لو۔ انسان صرف مکھن اور آلو کھا کر زندہ رہ سکتا ہے، کیونکہ ان میں تمام غذائی اجزاء موجود ہیں جو زندہ رہنے کے لیے ضروری ہیں۔ کاجو کھا لیا کرو، آپ کی جلد بہت اچھی رہے گی۔ جسم میں درد ہو تو ادرک کا چھوٹا سا ٹکڑا نکل جاؤ، درد غائب ہو جائے گا۔ ناریل کا پانی معدے کی گرمی اور منہ کے لیے بہترین ہے۔ جب تک واش روم نہ جاؤ، سونے کے لیے بستر پر نہ جاؤ۔ جن لوگوں کا معدہ اکثر خراب رہتا ہے ان کے لیے پکے ہوئے انگور کھانا مفید ہے۔ معدے کے مریض افراد انگور کا ناشتہ کرنے سے صحت یاب ہو جائیں گے۔ مسواک جراثیم کش ہوتی ہے اور یہ دانتوں کو چمکدار بنا دیتی ہے۔ حاملہ عورتیں مسور کی دال مت کھائیں، اس سے حمل کے گرنے کا خدشہ ہے۔ سفر پر جانے سے قبل پیاز کھا لیا کریں۔ صبح کے وقت جلدی آنکھ کا نہ کھلنا اللہ کے ناراض ہونے کی نشانی ہے، اور جلدی آنکھ کا کھل جانا اللہ کریم کے راضی ہونے کی نشانی ہے۔ جس گھر میں مکڑی کے جالے زیادہ ہوں وہاں جادو اثر کرتا ہے۔ انگوٹھے پر سرسوں کے تیل کی مالش کرو، نظر تیز ترین ہو جائے گی۔ بار بار نہانے سے بال کمزور ہو جاتے ہیں۔ پالک کھایا کرو، بینائی کبھی کم نہیں ہوگی۔ شکرکندی کھانے سے بندے کی بینائی عقاب جیسی تیز ہو جاتی ہے۔ اگر زیادہ دور تک دکھائی نہ دیتا ہو تو صبح کو گاجر شہد کے ساتھ کھائیں۔ نہار منہ انگور کھاؤ، آپ کی جلد تازہ رہتی ہے۔ جلی ہوئی جگہ پر شہد لگا دو، آرام آ جائے گا۔ کلونجی کھاؤ، بدن کی خشکی دور ہو جائے گی۔ سیب کھانے سے دل کی گھبراہٹ دور ہوگی۔ ناک میں کیڑا چلا جائے تو آپ پر کے گلاب میں انگلی ڈال کر ناک میں ڈالو۔ چاولوں کے فوری بعد دودھ پینے سے انسان کی عمر میں کمی ہو جاتی ہے۔ شام کے وقت کچا پیاز کھانے سے بخار ہو جاتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے آپ کے بدن میں نیا خون پیدا ہونے لگے گا۔ ادرک کا قہوہ بنا کر پینے سے فالتو چربی پگھل جاتی ہے۔ عام گھی کا زیادہ استعمال کرنے سے بدن پھول جاتا ہے اور پیٹ ابھر آتا ہے۔ اگر ہڈیوں میں طاقت، سستی اور تھکاوٹ کم کرنا چاہتے ہیں تو دن میں کم از کم 8 گلاس پانی کے ہر صورت پی لیں، اور چند دانے کشمش کے کھایا کریں۔ آیت الکرسی روزانہ پڑھنے سے بھولنے کی بیماری ختم ہو جائے گی۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی پینے سے ہارٹ اٹیک کا مسئلہ ہو سکتا ہے۔ دار چینی کا چھوٹا سا ٹکڑا روزانہ چبانے سے بڑھتا ہوا پیٹ ہفتے میں چھوٹا ہو جاتا ہے۔ رات کے کھانے کے بعد سونے سے پہلے گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا چوس لینے سے انشاءاللہ کبھی بد ہضمی نہیں ہوگی۔ یہ گڑ کا چھوٹا سا ٹکڑا کئی بیماریوں سے بچاتا ہے۔ کچی روٹی یا کچا پھل کھانے سے انسان کا ذہن کمزور ہو جاتا ہے۔ بال گرنے کی پرابلم ہو تو پیاز چھیل کر کچل لیں اور شہد ملا کر اچھی طرح مکس کر لیں۔ جس جگہ بال اگانے ہوں اس جلد کو کھردرے کپڑے سے رگڑ کر لیپ کریں، گنج پن ختم ہو جائے گا۔ حمل نہ ٹھہرنے والی بیماریوں میں بڑی وجہ موٹاپا ہے۔ کھانے کے فوری بعد سونے سے پیٹ کی چربی بڑھنے لگتی ہے اور معدے میں تیزابیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ مسکرانے سے دل کی نالی صاف ہو جاتی ہے۔ سیب کھانے کے فوری بعد پانی مت پئیں، ورنہ گلے کا کینسر ہو سکتا ہے اور خراش بھی آنا شروع ہو سکتی ہے۔ جو رات کو کھانا ہضم کر کے سوتا ہے اس کا معدہ کبھی خراب نہیں ہوتا۔ پیشاب زیادہ دیر تک روکنے والے گردے جلدی خراب ہو جائیں گے۔
دوپہر کے وقت پیاز کے ساتھ روٹی کھانے والا جلدی بوڑھا نہیں ہوگا۔ بدن پر بڑھاپا محسوس ہونے لگے تو روزانہ رات کو انجیر کے 2 دانے شہد کے ساتھ کھا لو، جوانی واپس آ جائے گی۔ اگر آپ تھکاوٹ محسوس کر رہے ہیں تو تھوڑا سا گڑ کھا لینے سے آپ کو انرجی ملے گی۔ بنے ہوئے چنے کھانے سے 100 سال تک گھوڑے جیسی طاقت رہے گی۔ بچی ہوئی روٹیاں اگلے دن کھا لینے سے بہت سی بیماریاں کنٹرول کر سکتے ہیں۔ دودھ میں شہد ملا کر پینے سے بوڑھے ہو جائیں گے مگر ہڈیاں مضبوط رہیں گی۔ پودینے کا شربت بنا کر پینے سے متلی ہو تو آرام آ جاتا ہے۔ سفید چنے شوگر کو کم کرنے میں مفید ہیں۔ مسور کی دال کے استعمال سے پیٹ کی بیماری ختم ہوتی ہے۔ بوڑھے جانور کا گوشت مت کھائیں، اس سے طاقت کم ہوگی۔ دودھ پلانے والی عورتوں کو ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کم سے کم کرنا چاہیے۔ دہی کے ساتھ ناشتہ کرنے سے خون کی کمی دور ہو جاتی ہے، اور بکری کا دودھ روزانہ پینے سے رنگت گوری اور بدن کی قوت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شوگر کے مریض افراد کے لیے لوبیا کی سبزی نہایت فائدہ مند ہے، اور کدو کا استعمال زیادہ کریں۔ بیٹھ کر کھایا کرو، بدن میں طاقت آتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے۔ پان کے پتے کچے چبانے سے دماغ کھلتا ہے۔ بولنے کا مسئلہ ہو یا یادداشت کی کمزوری ہو تو دودھ میں بادام اور کھجور ڈال کر کھایا کریں۔ 70 سال تک کوئی بات نہیں بھولے گی۔ دماغ کمپیوٹر جیسا تیز ہو جائے گا۔ زیادہ بولنے والا انسان کم عقل ہوتا ہے۔ عورت روزانہ رات کو چلغوزہ کھا لے، رنگ سفید ہو جائے گا، جھریاں ختم ہونے لگیں گی اور چہرے پر نور آ جائے گا۔ اگر جوؤں کو ختم کرنا ہے تو ادرک کو پیس لیں اور سر میں ڈال دیں۔ نان کھانے سے آنتیں خشک اور آپ کا معدہ سخت ہو جائے گا۔ گاجر قبض کشا ہے۔ گاجر کا حلوہ بدن کو موٹا کرتا ہے۔ گردے کے درد اور کمر کے درد کے لیے بھی مفید ہے۔ دانتوں اور مسوڑوں کی حفاظت کے لیے گاجر کو چبانا بے حد مفید ہے۔ اکثر لوگوں کے بال خشک ہو جاتے ہیں، ایسے میں اگر سر دھونے کے بعد بالوں کی جڑوں میں عرق گلاب لگا لیا جائے تو بال خشک نہیں ہوں گے۔ روزانہ لیموں کا پانی پی لیا جائے تو ہفتے بعد 3 کلو چربی کم ہو سکتی ہے۔ پودینے کا قہوہ بلغم کو ختم کرتا ہے، متلی اور قے کو روکتا ہے۔ کچا لہسن یا کچا پیاز کھانے سے منہ سے بدبو آنے لگتی ہے۔ ادرک کا ٹکڑا چبا کر کھانے سے انشاءاللہ بدبو ختم ہو جائے گی۔ دوپہر کے وقت 1 گھنٹے کی نیند دماغی امراض سے تحفظ دیتی ہے۔ بار بار پیشاب کی حاجت ہوتی ہے تو 1 چٹانک بنے ہوئے چنے کھا کر اوپر سے گڑ کھا جائیں، ہفتہ لگاتار کریں۔ جان بوجھ کر چیونٹیوں اور زمین پر رینگنے والے جانوروں پر پاؤں رکھنے سے رزق تنگ ہوتا ہے۔ آٹے میں سونف ملا کر روٹی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جائیں گی۔ صاف اور نرم روئی دودھ میں بھگو کر آنکھوں پر رکھیں، دودھ آنکھوں کو آرام دیتا ہے۔ شوہر کے لیے بناؤ سنگار کرنا عورت کا حق ہے، اس پر عورت کو اجر ملتا ہے۔ چائے پینے سے یورک ایسڈ کی مقدار بڑھ جاتی ہے اور پھر گیس کی پرابلم بھی شروع ہو جاتی ہے۔ پتے میں پتھری کی علامات، جلن کا احساس ہونا، متلی قے یرقان اور پیٹ کا پھولنا۔ جب انسان کے بڑھاپے کا آغاز ہو تو قوالے زرعی اچھے لگنے لگتے ہیں۔ انگریزی علاج کے بجائے دیسی علاج پر یقین پختہ ہو جاتا ہے اور باہر کے کھانے نقصان دہ لگتے ہیں۔
جس عورت کا منہ بڑا ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں۔ گھی میں کچھ نمک شامل کر کے بدن کی مالش کرنے سے بدن کی خشکی دور ہو جاتی ہے۔ اگر خارش کی پرابلم ہو تو گڑ کی دونی جسم پر لینے سے فوری خارش میں آرام مل جاتا ہے۔ جس گھر میں بکری پالی جاتی ہے وہاں الرجی کی بیماری نہیں ہوتی۔ جو عورتیں مرچیں تیز پسند کرتی ہیں ان کے بچے تیز چالاک ہوتے ہیں۔ دل کے مریض زیادہ سے زیادہ کھجور اور لہسن استعمال کریں۔ ہر وقت پرسکون رہنے والے انسان کے دماغ کی صلاحیت بڑھ جاتی ہے۔ یاد رکھیں توری کا سالن آپ کے نظام انہضام کے لیے مفید ہے اور پیٹ میں گیس بننے سے روکتا ہے۔ سر درد کی شکایت ہو تو دودھ کا کم استعمال کریں۔ کوشش کریں کہ چیخ چیخ کر باتیں کرنے سے بھی بچیں اور کوئی ٹینشن نہ لیں۔ اگر ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو ناشتے میں گیا توری کا سالن کھائیں۔ دہی میں 1 چمچ شہد ڈال کر چہرے پر لگاؤ، چہرے کی جلد صاف اور نکھر جائے گی۔ دوپہر کو روٹی کھاؤ، پیٹ باہر نہیں آئے گا۔ جسم میں کہیں بھی درد ہو تو ہلدی اور ادرک کی چائے پینے سے آرام آ جاتا ہے۔ جس دن آپ 3-4 کیلے کھا لیں گے اس روز درد نہیں ہوگا۔ ناریل کا تازہ پانی پٹھوں کے درد کا بہترین علاج ہے۔ چہرے کی رنگت کو صاف کرنے اور نشانات کو دور کرنے کے لیے ایک چھوٹا آلو کاٹ کر اس کا جوس نکال لیں۔ اس میں 2 چمچ ایلو ویرا جیل، 1 چمچ بادام کا آئل اور 1 وٹامن ای کا کیپسول شامل کر کے اچھی طرح مکس کریں اور کریم بنا لیں۔ اس کریم کو روزانہ رات کو سونے سے پہلے پورے چہرے پر لگا لیں۔ چند دن استعمال کرنے سے رنگ بھی صاف ہو جائے گا اور چہرے سے داغ دھبے بھی ختم ہو جائیں گے۔ پرانی خارش، داد اور چنبل کا یقینی خاتمہ۔ سورہ کوثر کو 7 مرتبہ اول و آخر درود شریف پڑھ کر پاک مٹی پر دم کریں اور روزانہ بلا ناگا پرانی خارش، داد، چنبل یا کسی بھی قسم کی جلدی بیماری پر یہ مٹی ملیں۔ انشاءاللہ جلدی شفا ملے گی۔ بہرے پن سے نجات پانے کے لیے کانوں میں کڑوا تیل یا روغن بادام ڈالنے سے بہرا پن دور ہو جاتا ہے اور کان کے پردے ملائم ہو جاتے ہیں۔ امریکی کینسر سوسائٹی کے مطابق زیادہ تیز چائے پینے سے گلے کے کینسر کا خدشہ تیزی سے لاحق ہو سکتا ہے۔ اس لیے کوئی بھی مشروب جیسے چائے، کافی یا پھر سادہ دودھ زیادہ گرم نہ پیا جائے، بلکہ نیم گرم پینا صحت کے لیے مؤثر ہے۔ بوڑھوں اور بچوں کے لیے خوشخبری، بار بار پیشاب کی تکلیف سے نجات کے لیے گھریلو ٹوٹکے۔ رات کو اگر بار بار پیشاب کے لیے جانا پڑتا ہے تو اس کے لیے شام کے وقت پالک کا استعمال کر لیں، انشاءاللہ فاقہ ہوگا۔ سیب روزانہ باقاعدگی سے کھائیں۔ رات کو کم از کم 1 سیب ضرور کھائیں۔ اس سے بار بار اور زیادہ پیشاب آنا ختم ہو جاتا ہے۔ دہی کے اوپر کا پانی جگر کو دھوتا ہے۔ ہر قسم کے ہیپاٹائٹس کا علاج ہے۔ معدے میں طاقت ڈالنے کے لیے باجرے کی روٹی ایک قدرتی ٹانک ہے۔ جن لوگوں کو پیشاب کم یا رک کر آتا ہے ان کے لیے یہ روٹی مفید ہے۔ چاروں مغز کا تیل سر پر لگانے سے دماغ تیز ہوتا ہے۔ یہ تیل آنکھوں کے لیے بھی بہترین ہے۔ سر درد کے لیے بہت اچھا ہے، سکون مہیا کرتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ ہے وہ لوگ رات کو سر پر لگائیں، اس سے گہری نیند آئے گی۔ چند ایسے کام جن کو کرنے سے آپ کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ کھانا کھانے کے بعد سونے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد نہانے سے گریز کریں۔ کھانا کھانے کے فوری بعد پھل کھانے سے گریز کریں۔
کھانا کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے گریز کریں۔ آپ کے جسم کے کسی بھی حصے میں درد ہے تو نمک اور زیتون کا تیل مکس کر کے لگانے سے درد غائب ہو جائے گا۔ قد لمبا کرنے کے لیے 3 کھجوریں لیں، 1 گلاس دودھ میں پکائیں، پھر گرائنڈر کر کے جوس بنا کر صبح پی لیں۔ جن لوگوں کو خوف، وحشت اور دل تیز دھڑکنے کی شکایت ہو وہ بادیان کے پھول سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ معدے کی جلن اور تیزابیت کا سب سے اہم علاج بادیان ہے۔ بادیان کا ایک پھول لیں اور اس کو 1 کپ پانی میں اتنا پکائیں کہ پانی آدھا رہ جائے اور یہ پی لیں۔ فائدے ہی فائدے ہیں۔ صرف 2 کیلے آپ کو 90 منٹ کی شدید ورزش کے لیے کافی توانائی فراہم کرتے ہیں۔ 3 گاجر آپ کو 3 میل چلنے کی توانائی دیتی ہے، ہماری قوت مدافعت کو طاقتور بناتی ہے۔ اگر لوگ دبلے پن کا تانا دیتے ہیں تو پھر یہ غذا آپ کے لیے ہے۔ اس کے استعمال سے غذائیت کی کمی پوری ہو سکتی ہے۔ دودھ میں کیلا اور گھی کو دودھ میں ملا کر کھانے سے بھی جسم کی قوت مدافعت میں اضافہ کیا جا سکتا ہے۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں۔ شکریہ۔